ابلیس کو سب سے زیادہ جو نفرت ہے نا وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور سب سے زیادہ جو بری چیز ہے وہ قرآن لگتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی نفرت ہے. تو ہمارا شدید کل قرآن میں پڑھا جاتا ہے کہ میں ان کی نسلوں کو اجاڑ دوں گا، اس نے کہا تھا. اور یہ دور میں سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ بچائے، اور ہم بالکل ڈرنا نہیں چاہیے، ہمارا توکل اللہ کی ذات پہ ہے، لیکن یہ شیطان کے راج کا دور ہے جو ابھی ہے. مطلب شیطان نے بھی کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا کہ مسجد میں بھی موسیقی بچے گی، اور نماز پڑھے موسیقی بجتی ہے، ہر گھر میں ہر میوزک چل رہا ہوگا، میری اذان چل رہی ہوگی، اور پورن چل رہا ہوگا، اور گندگی اور نجاست چل رہی ہوگی، اور ہر گھر میں ٹی وی چل رہا ہوگا. اس نے شاید اتنی ویسٹ لیول پہ اپنی دعویٰ کا اسپریڈ اس نے کبھی امیجن نہیں کیا ہوگا. جو تو یہ دیٹس وائی ہر بندہ افیکٹڈ ہے تقریباً. انسان کے ہیومن فارم میں آنے کی بات کر رہے تھے آپ، ہاں جہاں سے آپ نے ٹینجنٹ لیا ہے. اوہ یس یس یس. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ کیا فارم ہے اس کے؟ کہتے ہیں 2 طریقے تو جسے آپ پہچان سکتے ہیں. اچھا ایک اب مجھے ہاتھ میں لائیں، یہ دیکھیے، یہ میری ہڈی، یہ والی ہڈی دیکھ رہے ہیں، والی ٹچ کریں اس کو، یہاں پہ ہڈی ہے. کہتے ہیں اس کی نا یہاں پہ ہڈی نہیں ہوتی. اچھا ہاں اگر وہ جن ہیومن فارم میں آتا ہے ٹھیک ہے، ہر کسی کا چیک کر وہ basically آج کل تو کرونا ہو رہا ہے، چیک بھی نہیں ہو رہا ہے، کسی بھی نہیں ہو رہا. اچھا دوسری چیز آپ چیک کر سکتے ہیں، ایکس رے کروا کہتے ہیں وہ بلنک نہیں کرتا. اچھا اگر وہ فارم میں آ رہا، یہ کوئی حدیث یا قرآن سے بات وہ نہیں، وہ اپنی یار علی ایکسپیرینس کافی دیر سے بلنک نہیں کر رہا. یہ دیکھیں میں کہہ رہا ہوں بریک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے فیک کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اب پتہ چل گیا نا ان کو اس لیے. تو یہ وہ ہے جو بیسیکلی جنات انسان کی فارم میں آتے ہیں. تو جہاں سے ہم نے ٹینجنٹ لیا تھا، ٹینجنٹ لیا تو کہاں پہ بھی جا رہے تھے کسی اور جگہ پہ، میں نے کہا بھائی رکو اس کو. اچھا میں نا یہ وہ تھا نا خرم تھے، ہاں سوری ان کا نام پر نہیں تھا، تو وہ بیسیکلی ایسے غصے سے نہ دیکھ رہے تھے، he wasn't blinking at all. صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ مجھے وہاں سے پھر یہ بات یاد ہے. اصل میں نا یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے. آج کل ایک ویڈیو بھی بڑا وائرل ہوا جس میں یہ بات ٹاپک چھڑی، اور مجھے کئی لوگوں نے پوچھا کہ آپ اس پہ بتائیں، کیونکہ کافی عرصے سے ہم تو یہ ٹاپک کور بھی کر رہے ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پہ یونیورسٹیوں میں بھی جا رہے ہیں، اور لوگوں کو اس کے بارے میں بات بھی بتا رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ وی ٹرائنگ ٹو کریٹ اے بیلنس. لائک ایک طرف ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ میجورٹی آف دا ٹائم نا شاید آپ ایگزیجریشن میں جا رہے ہیں اور آپ غلط تاثر کر رہے ہیں، ہر چیز کے اوپر جادو پہ الزام لگا رہے ہیں، حالانکہ وہ مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیس جینوئن ہوتا ہے اور پھر ان کو آپ کو صحیح جگہ ریفر کرنا ہوتا ہے، ادروائز آپ ان کی جان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، آپ ان کو غلط مشورہ دے رہے ہیں. سو ایک ویڈیو آیا جس میں ریسنٹلی یہ بات ہوئی کہ شاید ڈیمونک پوزیشن کچھ نہیں ہوتی، کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز ڈیمونک پوزیشن. تو ایک شیخ تھے، ان کے بارے میں ہم حسن ظن رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی سوسائٹی کا ریئیکشن بن جاتے ہیں، اس اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے بتایا نا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ہر چھوٹے مسئلے کو اٹھا کے نا بابا جی کے پاس لے جاتے ہیں، بابا جی جن چڑھ گیا جی، بابا جی جن چڑھ گیا. تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شیخ جو اس انوائرمنٹ میں رہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار اس ڈبے کو بند کرو. ہر بندہ جو ہے نا وہ اٹھ کے پیروں بابوں کے پاس ہاں تو ریئیکشن میں نا وہ پھر کبھی کبھار لوگ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم ان کے بارے میں حسن ظن رکھتے ہیں. لیکن بہرحال یہ جو چیزیں نا، اس پہ اہل سنت والجماعہ کا کنسنسس ہے اس بات پہ کہ ڈیمونک پوزیشن ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی بھی آیات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ربا میں ڈیل کرتے تھے، کہ ان کو وہ ایسے ہوں گے اس دن جیسے ان کو شیطان نے چھو کے باولا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یتخبطہم الشیطان من المس، بالکل. تو جس کو نا جن کو شیطان نے ٹچ کر کے پاگل کیا، ایپیلیپسی میں وہ کا شکار ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے نا، تو شیطان آپ کے اندر فلو بھی کرتا ہے. پھر ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، جہاں پہ ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو کہ آپ کے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ میں نا نماز میں بھول جاتا ہوں اور مجھے یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے کیا کیا ہے. میں مطلب لک ایٹ دا کوسچن از آسکنگ، وہ کہہ رہے ہیں میں نماز، یہ نہیں کہ نارمل بھولتا ہوں، نماز بھول بھی جاتا ہوں اور مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے نماز میں کیا تھا. جو کہتا ہے کہ ٹوٹل بلیک آؤٹ، اور پتہ نہیں کیا میں بول رہا ہوتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا، اور وہ اس طرح نا اپنے مطلب ہاتھ آگے رکھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان کا منہ کھولا اور اس میں اس طرح کیا، ٹھیک ہے، اور کہا اخرج عدو اللہ، 3 دفعہ بولا آپ نے، اخرج عدو اللہ، 3 دفعہ آپ نے بولا، اور پھر کہتے ہیں نکل اللہ کے دشمن، اللہ کے دشمن باہر نکل، اور زور سے ان کی چھاتی پہ ہاتھ مارا. اور پھر وہ کہتے ہیں صحابی کہ اس کے بعد سے جب میں وہاں سے اٹھ کے گیا ہوں مجھے کبھی وہ نماز والا پرابلم ہوا ہی نہیں. اور یہ حدیث جو ہے نا، یہ شیخ ناصر البانی نے اس کو صحیح کہا ہے، یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. تو یہ واقعہ بھی جو ہے نا، یہ بھی بڑا ایک کلیئر واقعہ ہے کہ جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے اوپر کچھ پڑھ کے دم کیا اور ان کو یعنی وہاں سے جو بھی ان کا کیس تھا اس کو ریزالو کیا. سو اسی کے ساتھ بہت ساری ایگزامپل دی جا سکتی ہیں. پلس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو شیخ کی رائے تھی نا، جنہوں نے یہ اس کے بارے میں اوپینین دیا تھا کہ یہ ڈیمونک پوزیشن نہیں ہوتی، ان کا ایک کہنا انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے فری ول دی ہے، اور شیطان جو ہے وہ آپ کو مشورہ تو دے سکتا ہے، آپ کو فورس نہیں کر سکتا، رائٹ. تو یہ
लॉजिकल बात है, मतलब अल्लाह ताला वाकई ये बात है कि हमारे पास फ्री विल है. शैतान मशवरा देगा और क़यामत के दिन शैतान आएगा, वो कहेगा कि मैंने सिर्फ तुम्हें मशवरा दिया था, किया तो तुमने खुद है. यानी शैतान ये नहीं कहेगा मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमसे काम कराया. लेकिन पॉइंट ये है कि जब एक इंसान डेमोनिक पोजेशन से गुजर होता है तो उसके ऊपर स्टेजेस आती हैं ऑन ऑफ होने की. यानी एक टाइम पे वो ब्लैकआउट करता है, कभी वो सेंसेस में आ जाता है. ये नहीं होता कि वो हर वक्त ही यानी शैतान के कंट्रोल में होता है, ऐसा नहीं होता. उसके ऊपर फेजेस आते हैं. ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बंदा मेंटली साउंड नहीं है, कोई बंदा मेंटली डिसेबल भी तो हो सकता है ना. अब वो तो नहीं उसके बाद तो नहीं आप कहेंगे इसके बाद फ्री विल है. तो अगर वो मेंटली एक्टिव नहीं, या फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी ड्रग को लेकर अपनी सेंसेस को खो बैठता है, ठीक है, तो उसके ऊपर फिर वो शरीयत के अहकामात अप्लाई नहीं कर रहे होते, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट इन हिज सेंसेस. एक बंदा सोते हुए कुछ काम कर रहा है, अब उसके ऊपर तो नहीं केस होगा, उसने सोते हुए किसी को मर्डर भी कर दिया, तो वो तो गिल्टी नहीं होगा उस चीज का, बिकॉज वो अपने सेंसेस में नहीं था, वो सो रहा था. तो इसी एतबार से कभी कभार जब इंसान के ऊपर कुछ चीज, अच्छा वो बीमारी की हालत में भी ये गलबा आप पे तारी हो सकता है, ये आपके ऊपर थ्रू एनी अदर प्रोसेस भी हो सकता है, ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है. बड़े बड़े ऐसे केमिकल जो ड्रग्स हैं जो लोग लेते हैं, एक एक पूरा दिन आउट रहते हैं, ठीक है, वो होश ही नहीं होता कि दुनिया में क्या चल रहा है, बिल्कुल ना सेंसेस में, ना कुछ, ना अपने पाकी पुलिती का उनको ख्याल होता है, ना कपड़ों का, कुछ नहीं होता उनको पता. तो इसलिए ये आर्गुमेंट कहना कि शैतान जो है वो आपको फ्री विल आपकी रोकता है, तो फ्री विल में हम बिलीव करते हैं. लेकिन ये होता है कि कभी कभार ड्यू टू सर्टेन रीजंस आपके ऊपर टेम्पररी स्टेट ऐसी जो है ना आ सकती है, और उसमें